الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ان الله كان عليكم رقيبا صدق اللہ العظیم۔ غوث اعظم بمنی بے سرو ساما مددے قبلہ دین مددے کعبہ ایمان مددے بگرداب بلا افتاد کشتی ضعیفان و شکستہ رات و پشتی باق کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی۔ منبر پر جلوہ گر باوقار علماء کرام، عمائدین شہر، حاضرین سنی اجتماع، عزت ماں پردہ نشین، ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے ہم اور آپ مل کر انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت انیس بے کساں چارہ ساز درد منداں، ہم غریبوں کے غم گسار، ہم فقیروں کے ثروت، مصطفیٰ جان رحمت حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے میں پڑھاؤں آپ بھی میرے ساتھ مل کر بآواز بلند پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والو جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے، سونا پاس ہے سونا بن ہے سونا زہر ہے، اٹھ پیارے تیری گٹھری تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے۔ ساتھی ساتھی کہہ کے پکاروں، ساتھی ہو تو جواب آئے، پھر جھنجھلا کر سردے پٹکو چل رے مولا والی ہے۔ تم تو عرب کے چاند ہو پیارے، تم تو عجم کے سورج ہو، دیکھو مجھ بے کس پر سب نے کیسی آفت ڈھائی ہے، اور شہد دکھائے زہر پلائے قاتل ڈائن شوہر کش، اس مردار پہ کیا للچایا دنیا دیکھی بھالی ہے۔ آنکھیں ملنا جھنجھلا پڑنا لاکھ جمائی انگڑائی، آنکھیں ملنا جھنجھلا پڑنا لاکھ جمائی انگڑائی، نام پہ اٹھنے کو لڑتا ہے اٹھنا بھی کچھ گالی ہے، اور مولا تیرے عفو کرم ہو میرے گواہ صفائی کے، مولا تیرے عفو کرم ہو میرے گواہ صفائی کے، ورنہ گدا سے چور پہ تیری ڈگری تو اقبالی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں،
آج کی یہ محفل زمزم گروپ کی جانب سے آپ کے اس علاقے میں منعقد کی گئی ہے، اور ہمارے برادر حضرت مولانا حافظ مقصود اشرف صاحب اشرفی نے آج کے اس محفل کے لیے عنوان دیا ہے کہ معاشرے کی اصلاح اور عقائد حقہ کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جائے۔ اس مناسبت سے میں نے قرآن مقدس کی سورۃ النساء کی آیہ کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ تبارک و تعالی اس کے متعلق مجھے حق کہنے اور آپ تمامی حضرات کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس وقت ہمارے ملک ہندوستان میں عجیب افراتفری کا ماحول ہے۔ الگ الگ انداز سے الگ الگ عنوان پر نام نہاد دانشوروں کی اپنی دماغ کی فکر اور ان کے نظریات کے حوالے سے ڈیبیٹ کا ماحول، بحث کا ماحول، مباحثے کا ماحول اور دیگر چیزیں ہیں۔ سیاست کا معاملہ اہل سیاست جانے، لیکن اس وقت جو پورے ملک کے اندر گرما گرم بحث ہمارے اور آپ کے درمیان جاری ہے وہ اسلامی قانون طلاق سے متعلق ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اغیار کو موقع ملا، اغیار طلاق کے حوالے سے اپنے انداز سے گفتگو کر رہے ہیں۔ کوئی کہتا ہے ٹرپل طلاق کا قانون ختم کر دیا جائے، کوئی کہتا ہے 4 بیویوں کے حوالے سے نظر ثانی کی جائے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میں نے اپنی گفتگو کے اندر جہاں جہاں تقریریں ہوئی ملک بھر میں سوالات کے جوابات قرآن اور حدیث کی روشنی میں اپنے فہم کے مطابق دینے کی کوشش کی، لیکن چونکہ آج کی یہ جو محفل اصلاح معاشرہ کے حوالے سے ہے، میں ایک بات، چھپتی ہوئی بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اگر مسلمانوں کے اندر نمک کے زیادہ ہونے پر طلاق نہ ہوتی، اگر مسلمانوں کے اندر بغیر پوچھے میکے جانے پر طلاق نہ ہوتی، اگر مسلمانوں کے اندر چھوٹی چھوٹی باتوں پر طلاق نہ ہوتی، تو شاید غیروں کو موقع نہ ملتا کہ وہ طلاق کے قانون کا مذاق اڑاتے۔ دراصل اس کے ذمہ دار میری قوم کے وہ ان پڑھ جاہل مسلمان بھائی ہیں جن لوگوں نے کبھی سالن میں نمک زیادہ ہونے پر اپنی عورتوں کو طلاق دیا، کبھی اللہ اکبر ساس بہو کے جھگڑے پر طلاق دیا، کبھی میاں بیوی کے چھوٹے چھوٹے اختلافات پر طلاق دیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، طلاق کیا ہے؟ اللہ کے پیارے حبیب غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کو جائز کاموں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ اگر کوئی کام ہے تو وہ طلاق ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، طلاق کی وجہ سے سماج کے اندر کتنا بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ جہاں پر طلاق واجب ہے، جہاں پر طلاق دینے کا اختیار ہے، جہاں پر طلاق دینے کی ضرورت ہے، میں اس کا انکار نہیں کرتا۔ اسلام نے تو جہاں حکم دیا ہے وہاں تو آپ نے اللہ اکبر اسلام کے قانون کو ماننا ہی ہے، لیکن قانون اسلام یہ بھی تو ہے کہ چھوٹی چھوٹی بات پر طلاقیں نہ دیا کرو، چھوٹے چھوٹے جھگڑوں پر طلاقیں نہ دیا کرو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، نکاح انسان طلاق دینے کے لیے نہیں کرتا، بلکہ انسان اپنی بیوی کو شریک حیات بنانے کے لیے نکاح کرتا ہے۔ کسی عورت کو شریک حیات پر کبھی آپ نے غور کیا؟ شریک حیات کا مطلب ہے جب تک انسان زندہ ہے اس وقت تک کہ اس کی بیوی اس کے ساتھ رہے گی۔ پتا چلا نکاح کا مطلب یہ ہے کہ ہم جب تک زندہ ہے اس کو نبھاتے رہیں گے۔ اگر وہ غلطی کر جائے اس لیے
کہ عورت تو ہے ہی ناقص العقل، عورت کا کام ہی غلطی کرنا ہے، لیکن یاد رکھو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے عورتوں کو ٹیڑھی پسلی سے پیدا کیا، اس کو سیدھی کرنے کی کوشش نہ کرنا، اگر تم سیدھی کرو گے تو اس کو توڑ دو گے، اور توڑنے کا مطلب طلاق دینا ہے۔ عورتیں جو ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی ہے ان کی فطرت ہی میں ٹیڑھا پن ہے، تو ان کو سیدھا کرنے کی کوشش کرنے کی بجائے اسی ٹیڑھی پسلی سے نبھا کی کوشش کرو۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، لیکن ہمارے سماج کو کیا کہیں، مالے گاؤں تو اللہ اکبر گنبد و مینار کا شہر کہلاتا ہے، لیکن یہاں حال یہ ہے کہیں پر 3 مہینے کی دلہن کو طلاق دیا جا رہا ہے، اللہ اکبر، ہاتھ سے صحیح طور پر ابھی مہندی بھی نہیں مٹی ہے اور اس بچی کو طلاق دیا جاتا ہے۔ اور طلاق کا ریزن کیا ہے میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، کہیں طلاق کا ریزن یہ ہے کہ اللہ اکبر جو ہے وہ بیوی اپنے میکے جو ہے بغیر پوچھے چلی گئی، یا اپنی ماں کے یہاں سے وہ فون پر زیادہ باتیں کرتی ہے اس لیے اس کو طلاق دے دی گئی، یا کبھی ایسا ہوا کہ ساس بہو کے اندر زگ ہو گئی اور اس کو طلاق دے دیا گیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، اللہ نے تمہارے سینوں میں ایمان دیا ہے، تمہارے دلوں میں ایمان دیا ہے، آج لوگ طلاق کو کھیل تماشا سمجھتے ہیں، اور یہ طلاق کی وبا اتنی پھیلتی جا رہی ہے، ہمارے سماج کے اندر چھوٹی چھوٹی باتوں پر طلاق دیتے ہیں، بلکہ اللہ اکبر شک کی بنیاد پر بھی طلاق واقع ہوتا ہے۔ عورت بات کر رہی ہے اپنی بہن سے اور شک ہو گیا پتہ نہیں کس سے بات کر رہی ہے، اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، شوہر بات کر رہا ہے کسی اپنی بہن سے، اپنی بھابھی سے، عورتیں بھی شک کرنے لگتی ہے، نتیجتاً طلاق تک نوبت پہنچتی ہے۔ یاد رکھیں آپ نے جس کو شوہر بنایا ہے، میں اپنی بہنوں سے کہتا ہوں آپ نے جس کو شوہر بنایا ہے، اگر آپ اس پر اعتماد نہ کرے گی تو آپ کے درمیان محبت کیسے قائم ہوگی، اور آپ نے جس کو بیوی بنایا ہے اگر آپ اس سے محبت نہ کریں گے، اعتماد نہ کریں گے تو پھر محبت کیسے قائم ہوگی۔ لیکن یہاں یہ بات میں عرض کروں، آج کل مسلم نوجوانوں میں اور مسلم بچیوں میں بھی یہ بیماری عام ہو رہی ہے کہ شادی سے پہلے اگر وہ کسی غلطی میں مبتلا تھے تو شادی کے بعد ان کو وہ غلطی تو چھوڑ دینا چاہیے، شادی سے پہلے بھی وہ غلطی ہی ہے، اس کی بھی اسلام اجازت نہیں دیتا۔ مثال کے طور پر کھل کے ایک بات عرض کر، اگر کوئی لڑکا شادی سے پہلے کسی لڑکی سے بات چیت کرتا رہا ہے تو یہ تو ناجائز و حرام ہی ہے، کوئی لڑکی کسی لڑکے سے فون پر رابطے میں رہی ہے تو یہ تو ناجائز و حرام ہی ہے، اس لیے کہ اسلام کے اندر، اسلام میں اللہ اکبر شادی سے پہلے کسی مرد سے رابطے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، حتیٰ کہ اگر چچا کا بیٹا بھی ہے تو لڑکی اس کے ساتھ تنہائی اختیار نہیں کر سکتی، ماموں کا بیٹا بھی ہے تو بھی کوئی لڑکی اس کے ساتھ تنہائی اختیار نہیں کر سکتی۔ جیسے اجنبی مردوں سے پردہ فرض ہے ویسے چچا کے بیٹے سے، ماموں کے بیٹے سے، پھوپھی کے بیٹے سے، ان سب سے بھی پردہ فرض ہے، اور اسی طرح چچا کی بیٹی سے، ماموں کی بیٹی سے، پھوپھی کی بیٹی سے، یہ سب آپ کے لیے اجنبی ہے اور ان کے ساتھ پردہ کرنا فرض ہے، مرد بھی ان سے رکے اور عورتیں بھی ان سے رکے۔ لیکن عام طور پر جو اسلام نے قانون بنایا اور قانون بتایا اس سے لوگ بچتے نہیں، تو یہ ہے کہ ہمارے کزن ہیں تو فون پر باتیں ہوتی ہے، گفتگو ہوتی ہے، اور لڑکیاں اگر کسی لڑکے سے لگی ہوئی تھی یا لڑکا کسی لڑکی سے لگا ہوا تھا، یہ بھی ناجائز و حرام اور گناہ ہی ہے، اس لیے کہ کوئی اجنبی لڑکی سے کوئی لڑکا گفتگو نہیں کر سکتا، فون پر لمبی لمبی گفتگو یہ نہیں ہو سکتا۔ ہاں اگر کوئی ضرورت کی بات ہو تو ماں موجود ہو، بھائی موجود ہو تو اس کے درمیان ضرورت کے مطابق، جیسے کوئی عورت ڈاکٹر سے بات کرنا چاہے، ماں باپ کی موجودگی میں ضرورت کی بات کر سکتی، شوہر کی موجودگی میں کر سکتی ہے۔ لیکن ہمارے شہر میں جو طلاق جو زیادہ عام ہو رہی ہے، اس لیے کہ ہمارے روابط، چونکہ میں تو کسی پنچایت میں شریک نہیں ہوتا ہوں الحمدللہ، لیکن ہمارے جو شہر کے معزز لوگ ہیں جو عام طور پر اس طرح کی پنچایتوں میں جاتے ہیں، ان سے ہمارے روابط ہیں، تو انہوں نے جو ہمارے بزرگوں نے ہماری معلومات کے لیے بتایا وہ یہ ہے کہ
شادی سے پہلے تعلق تھا تب تو حرام میں ڈوبا ہوا تھا، اور لڑکی بھی حرام کام میں ڈوبی ہوئی تھی، اس کی اجازت تو نہ تھی، کیونکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر مریم جیسی عورت ہو پاک دامن اور داؤد جیسا مرد ہو تو میں ان دونوں کو بھی اکیلے رہنے کی اجازت نہیں دیتا۔ جب مریم جیسی عورت اور داؤد جیسا مرد، انبیاء کرام میں اللہ کے خوف سے رونے والوں میں حضرت داؤد کا نام بڑا مشہور ہے، اور جناب مریم جس کا ذکر قرآن میں آیا جس کی طہارت اور پاکیزگی کے حوالے سے، تو اللہ کے حبیب نے ان کا ذکر کیا کہ مریم جیسی عورت اور داؤد جیسا مرد اگر دونوں تنہائی چاہیں تو میں ان کو اجازت نہیں دیتا، کیونکہ جہاں دو مرد ہوتے ہیں وہاں تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ ایک عورت اور ایک مرد کہیں پر پکڑے گئے تو وہ کہتے ہیں ہم نے کچھ نہیں کیا، اور تم نے کچھ نہیں کیا، سب سے بڑا جرم تو یہی تھا کہ تم دونوں اکیلے تھے۔ آپ کا کہیں پر اکیلے کسی عورت کے ساتھ کھڑے ہونا یہی سب سے بڑا جرم ہے، آپ کا یہ حرام ہے، اس لیے کہ جہاں ایک مرد اور ایک عورت ہو وہاں تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ اور یہ اتنا برا سمجھا جاتا ہے اسلام کے اندر، آج تو لوگ گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتے، لیکن اسلام جو مسلمان معاشرہ ہے اس میں کتنا برا سمجھا جاتا ہے اس کو۔ حضور علیہ السلام اعتکاف میں تھے، پردے کا حکم ابھی نہیں آیا تھا، حضور علیہ السلام کی زوجہ محترمہ حضرت ام حبیبہ حضور علیہ السلام سے ملنے کے لیے آئی۔ حضور چونکہ اعتکاف میں تھے تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی شریف کے اوٹے پر کھڑے تھے اندر کی طرف، اور ام حبیبہ باہر کی طرف کھڑی تھی۔ سحری کا وقت تھا، رمضان شریف کے دن تھے۔ کچھ صحابہ سحری کرنے کے بعد ٹہلنے کے لیے نکلے، تو ٹہلتے ہوئے انہوں نے کیا دیکھا کہ اندھیرا ہے، اور اندھیرے میں بھی حضور علیہ السلام کا چہرہ چمکتا ہوا نظر آتا تھا۔ ایسا نہیں ہوتا تھا کہ اندھیرے میں کوئی حضور کو پہچان نہ سکے، اگر گرد و غبار بھی ہوتا تو گرد و غبار کے درمیان بھی حضور کا چہرہ نظر آتا۔ میں اپنی قوم کو کیسے سمجھاؤں کہ میری قوم کے وہ چھوکرے جن کی ناک کا نکتہ پن دیکھ کر کے محلے کے بچے بھی ڈر جائیں، وہ بیچارے کہتے ہیں کہ نبی ہماری طرح ظاہر میں، ان کو کیسے سمجھائیں؟ اللہ کرے انہیں اللہ نیک توفیق دے کہ یہ نبی کو سمجھتے کیا ہیں، انہوں نے اللہ کے رسول کو سمجھا کیا ہے۔ قدرت نے جس کے چہرے کو والضحیٰ کہا، اس حبیب کے رخ انور کی شان ہی کیا ہے۔ حسان نے جس کو کہا کہ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، حضور میری آنکھوں نے آپ جیسا نہیں دیکھا، جبکہ وہ ابو بکر کو دیکھ چکے ہیں۔ ابو بکر کوئی کم خوبصورت آدمی نہیں ہے، وہ عمر کا چہرہ دیکھ چکے ہیں، عمر کے چہرے کا ذکر توریت میں آیا ہے، لیکن حضرت حسان کہتے ہیں آپ جیسا نہیں، بو بکر ہے لیکن آپ جیسا نہیں۔ جب ابو بکر ان جیسا نہیں ہے تو پھر محلے کا کوئی آوارہ چھوکرا ان جیسا کیسے ہو سکتا ہے؟ بات تو مسلک کی یہی ہے۔ لوگ کہتے ہیں مسلکی جھگڑا بند کرو، ہم کہتے ہیں وہ بالکل آسان ہے بند کرنا۔ مسلک کا جھگڑا بند کرنا بالکل آسان ہے، لوگ ہمارے محبوب کی توہین کرنا چھوڑ دیں، مسلک کا جھگڑا ہی ختم ہو جائے۔ بات تو یہی ہے نا، ہم نے کب کہا کہ ہمیں مانو، ہم نے کب کہا کہ ہمیں مانو؟ ہم تو 150 سال سے ہمارے اکابرین یہی جنگ کر رہے ہیں، انہیں مانو جس کو ماننے کا حکم قرآن دیتا ہے۔ شوق سے مسجدیں بھی بناؤ، شوق سے مدرسے بھی بناؤ، اس لیے کہ اتحاد ہر وقت ضروری ہے۔ اتحاد صرف آج کے دور کی ضرورت نہیں ہے۔ سیاسی لیڈران کہتے ہیں، علماء کہتے ہیں، دانشور کہتے ہیں اس وقت اتحاد بہت ضروری ہے، لیکن میں تو بڑھ کر کہتا ہوں ہر وقت کی ضرورت اتحاد ہے۔ اتحاد ہر دور کی ضرورت ہے، اتحاد ہر زمانے کی ضرورت ہے، لیکن کوئی ہماری بھی تو سنے۔ ہم نے یہ رات کا بلپا کہ ہمیں مانو، ہم تو اس قابل اپنے آپ کو سمجھتے ہی نہیں۔ اہل سنت نے تو ہمیشہ ان کو ماننے کی بات کی ہے، ان کو مانو جن کو ماننے کا حکم خدا دیتا ہے، لیکن اپنی مرضی سے نہ مانو، جیسا خدا نے ماننے کا حکم دیا ہے اس کے مطابق مانو، اسی کا نام اہل سنت و جماعت ہے۔ کوئی اہل سنت و جماعت کے نانے سے سنی نہیں ہو جاتا، جن کی عقیدے صحابہ کی سے میچ ہوتے ہیں بس وہی سنی ہے، ورنہ
مارکیٹ میں تو ڈالڈا گھی بھی جو ہے وہ پیکنگ میں ملتا ہے اور اس پہ لکھا ہوتا ہے کہ اس سے اچھا آپ کو کہیں نہیں ملے گا. تو ہم ہر پیکنگ پہ ایمان تھوڑی لاتے ہیں. یہ ہنسنے کی بہت غور کرنے کی بات ہے. لوگ مجھے مشورہ دیتے ہیں مسلک کی بات چھوڑ. میں نے کہا مسلک جس دن چھوٹ جائے گا اس دن تو ایمان ہی چلا. اس لیے کہ سب سے پہلی جنگ کربلا میں مسلک ہی کی ہوئی. مسلک کے بغیر کچھ نہیں ہے. مسلک کے بغیر کچھ نہیں ہے. مسلک کے حضور نے مسلک کی بات کی. سرکار فرماتے ہیں بنی اسرائیل میں 72 فرقے تھے, میری امت میں 73 ہوں گے, ایک جنت میں جائے گا. اور جو جنت میں جائے گا حضور نے مسلک بتا دیا, ما انا علیہ واصحابی, جو میرے مسلک اور میرے صحابہ کے مسلک پر ہے وہی جنتی ہے. تو بات اتنی ہے میرے جوانوں سے, لوگ شوق سے مسجدیں بنائیں, مدرسے بنائیں, کنویں بنائیں, ہاسپٹل بنائیں, نل بنائیں, بورنگ بنائیں, لیکن پہلے وہ حضور کو مانے ایسا جیسا کہ حضور کو ماننے کا اللہ نے حکم دیا ہے. اپنی طبیعت سے کوئی ان کو متعین نہ کرے. ایک بات آپ سے عرض کروں, اپنی گفتگو کو روک کر کے, میں اپنی بات کو آگے بڑھاؤں گا لیکن روک کر کے ایک بات آپ سے پوچھوں. اگر کوئی بندہ اندھیرے میں چہرے پہ پردے ڈال کر کے کھڑا ہو تو اس کے متعلق آپ کوئی تعین کر سکتے ہیں کہ یہ کون ہے اور کیا ہے, اس کی حیثیت کیا ہے, اس کا قد کتنا ہے, اس کا حسن کیا ہے, اس کا انداز کیا ہے, کہ آپ تعین کر سکتے ہیں؟ اگر ایک کپڑے کا پردہ چہرے پہ پڑ جائے تو انسان پہچان نہیں پاتا یہ کون ہے. تو جس کو خدا نے اپنی غیرت کے 70,000 پردے ڈال کر جس کو بھیجا ہو, ہم اس کو کیسے پہچان سکتے کہ یہ کون ہے؟ ہم تو بس اتنا ہی کہتے ہیں بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر. میرے نوجوانوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو مسلک کا جھگڑا ہے وہ صرف عظمت رسالت کا جھگڑا ہے. اور اگر آپ اس کو نہیں مانتے تو آپ کا کلمہ پڑھنا آپ کو کام نہیں آئے گا. بڑی ذمہ داری سے عرض کرتا ہوں, آپ یہ نہ دیکھیں کہ میں کہہ رہا ہوں, میں کیا کہہ رہا ہوں, میری گفتگو کو آپ تولیں, پرکھیں. اگر واقعی میں سچ کہہ رہا ہوں تو آپ میری بات کو مانیں, کیونکہ قیامت کے دن نہ کوئی امین القادری آپ کو بچانے آئے گا, نہ کوئی اور قاسمی آپ کو بچانے آئے گا. آپ کو بچانے کے لیے تو آمینہ کے لال نے آنا ہے اور آپ کو انہی کو ماننا ہے, اور ایسے جیسے قرآن نے حکم دیا ہے. قرآن کو لائیے نا, بیچ میں قرآن کو لائیے, قرآن لے کر بیٹھیے, اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کس نوعیت سے ماننا ہے یہ قرآن میں ڈھونڈیے, قرآن میں تلاش کیجئے. کیونکہ اللہ نے ان کو ماننے کا حکم قرآن میں دیا ہے. صرف ماننے سے کام نہیں چلے گا, ایسے مانو جیسے قرآن نے ماننے کا حکم دیا ہے. 150 سال سے ہندوستان میں ایک ہی جنگ چل رہی ہے, مسلک کی جنگ. نبی کو کیسے مانے؟ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں, ہم بڑے مظلوم لوگ ہیں. ہم جب چیختے ہیں اپنے نبی کی حمایت میں ہمیں بدنام کیا جاتا ہے, یہ فساد بپا کرتے ہیں. لیکن قرآن نے اس پہ بھی کہا, منافقین خود فساد بپا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم اصلاح چاہتے ہیں, لیکن وہ کرتے کیا تھے؟ وہ حضور کی بے ادبیاں کرتے تھے, اور آج بھی حضور کی بے ادبی کی جا رہی ہے. آپ کی توجہ میں چاہتا ہوں میرے جوانوں کی, ہم کیوں ایسا کرتے ہیں؟ سامنے والی پارٹی کے خلاف ہم کیوں بولتے ہیں؟ کیا ہم نے ووٹ مانگنا ہے؟ ہم نے نوٹ مانگنا ہے؟ ہم نے چاہنا کیا ہے؟ ہم تو اتنے باغیرت لوگ ہیں کہ ہم نے کبھی کسی کا خیال ہی نہیں کیا. ہاں, اگر ہم سب کے پسند کی گفتگو کرتے تو آپ جتنے ہیں اس سے 10 پٹ لوگ زیادہ ہوتے, لیکن ہمیں مجمع سے کیا لینا ہے؟ ہم نے تو اس رب کو راضی کرنا ہے, اور جس رسول کی رضا کے لیے دنیا میں آئے ہیں اس محبوب کو راضی کرنا ہے. ہم ان کے کتے ہیں, ہم یہ ڈنکے کی چوٹ پہ کہتے ہیں, ان کے در کے کتے ہیں ہم. اور کتے کا کام ہوتا ہے بھونکنا, مالک کی حمایت میں بھونکنا. بیچارے کتے کا قصور ہی کیا ہے؟ اگر مالک کے گھر چوری ہو تو وفادار کتے کا کام ہوتا ہے بھونکنا, اور چوروں کو سب سے زیادہ نفرت انہی وفادار کتوں سے ہوتی ہے. یہ بھونک کر ہماری نشاندہی کیوں کرتے ہیں؟ لیکن وہ کتا کہتا ہے جو ٹکڑا کھایا ہے تو اس کا حق ادا کرنے کے لیے بھونکنا ضروری ہے, تاکہ لوگوں کو پتا چل جائے چور آئے ہیں چور. لیکن چور کتے پہ حملہ کرتے, یہ بھونکتا کیوں ہے؟ وہ پیدا ہی بھونکنے کے لیے ہوا ہے, تاکہ بھونک بھونک کر مالک کے پاس ثابت کرے, او آقا میں تیرا وفادار ہوں, تیرے گھر کا
میری بات سنجیدگی سے سنیں آپ. ہم 150 سال سے جن سے جنگ کر رہے ہیں، ہمارے اکابرین جنگ کر رہے ہیں، یوں ہی نہیں کر رہے ہیں. ایک کتاب کا نام ہے برائن قاطعہ. توجہ کریں آپ میرے جوان، ایک کتاب کا نام ہے برائن قاطعہ. مالیگاؤں کے بہت سارے سیٹھ حضرات، بہت سارے سنجیدہ لوگ کہتے ہیں یہ امین القادری کون ہے، یہ کیوں ایسی باتیں کرتا ہے؟ تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں میں ایسی بات کیوں کرتا ہوں. مجھے کوئی شوق نہیں ہے. میری طبیعت لوگ بہت اچھی طرح جانتے ہیں، میرا مزاج بھی جانتے ہیں. مجھے شوق نہیں ہے، یہ میرے مسلک کے تقاضے ہیں جسے میں پورا کرتا ہوں. اور سیٹھوں کو برا لگتا ہے 50 بار لگے، سیاستدانوں کو برا لگتا ہے 1 کروڑ بار لگے، لیکن ہم نے تو اس آقا پر جو ایمان لائے ہیں ان کی وفاداری کرنا ہے نا. میٹھی میٹھی باتیں کر کے میں بھی کچھ کما سکتا ہوں تم سے، لیکن مالیگاؤں والوں تمہیں میں سے کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ ہم نے کبھی اپنی کسی تقریر کے عوض آپ سے کسی 1-5 پیسے کا بھی مطالبہ کیا ہے. اس لیے کہ مجھے پتا ہے کہ میرا نبی قاسم نعمت ہے. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. مجھے اس پہ بھی ڈر نہیں لگتا کہ میں اگر حق بات کہوں گا تو میری عزت کا کیا ہوگا، کیونکہ میرا ایمان ہے عزت اور ذلت کا مالک میرا اللہ ہے. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ. عزت تو اللہ کے لیے ہے، عزت تو رسول اللہ کے لیے ہے، اور جو نبی کے وفادار غلام ہے عزت ان کے لیے ہے. عزت پوسٹروں میں چھپنے کا نام عزت نہیں ہے، بینروں میں چھپنے کا نام عزت نہیں ہے، نوٹوں پہ چھپنے کا نام عزت نہیں ہے. عزت تو نام ہے مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں مقبول ہو جانے کا. وہ آقا قبول کر لے. زمین پہ ہو تو انسان تعظیم کرتے ہیں، زمین میں جاؤ تو فرشتے تعظیم کرتے ہیں، نکیرین کرتے ہیں تعظیم میری، فدا ہو کے تجھ پہ یہ عزت ملی ہے. اپنے جوانوں سے کہتا ہوں، دوسروں سے ہمارا جو جھگڑا ہے، جن کے نام آپ جانتے ہیں، میں نام نہیں لوں گا، لیکن آپ کو بتانا چاہتا ہوں جن سے جھگڑا ہمارا ہے عقیدے کا جھگڑا. ہم مار دھاڑ کے قائل نہیں، ہم یہ نہیں کہتے جاؤ مارو کاٹو، یہ سب بات نہیں ہے. یہ کہتے ہیں جو لوگ برے ہیں ان سے دور رہو، آپ کے عقیدے پر کوئی ضرب نہ پڑے، کیونکہ میں نے نہیں کہا، یہ حضور کہتے ہیں. ان سے دور رہنے کے لیے حضور کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ لا یضلونکم ولا یفتنونکم ایاکہم و ایاہم. یہ بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. جو میرے بے ادب، حضور فرماتے ہیں جو فتنہ پرور بے ادب گستاخ ہے، میرے منافقین ہے، ان سے دور رہو اور ان کو اپنے سے دور رکھو. یعنی تم ان کے قریب مت جاؤ، اور وہ قریب آنا چاہیں تو وہ لوگ آنا نہیں. یہ حضور کہہ رہے ہیں لا یضلونکم ولا یفتنونکم. سرکار فرماتے ہیں نہ تم ان کے قریب جاؤ نہ ان کو آنے دو. یہ کون تعلیم دے رہے؟ رحمت للعالمین کی تعلیم ہے. اگر یہ بات بخاری مسلم میں نہیں پھر جو چاہو کرو، اور اگر یہ ہے تو پھر تم بخاری کے خلاف کیوں کہتے ہو کہ نہیں سب کو آنے دو؟ نبی تو کہنے سب کو مت آنے دو. تو رسول اللہ کی مانے یا کس کی مانے؟ کتاب کا نام براہین قاطعہ ہے. کتاب کے مصنف مولوی خلیل احمد امبیٹوی ہے. انہوں نے لکھا ہے کہ ملک الموت اسرائیل اور شیطان کا علم رسول اللہ کے علم سے زیادہ ہیں. یہ کتاب ہے، کتاب میرے پاس پڑی ہوئی ہے، بار بار میں اس پر ذکر بھی کرتا ہوں. یہاں بات سنیں آپ، چھوڑ دو بھائی، سنو، غور سے سنو. عقیدے کی تحفظ کا عنوان دیا نا آپ نے، تو توجہ سے سنو. آپ سب کی توجہ میری طرف. ہم کیوں ایسی بات کرتے ہیں؟ انہوں نے لکھا کہ شیطان کا علم رسول اللہ کے علم سے زیادہ ہے. اب اگر یہ بات ہندوؤں کو، سکھوں کو، عیسائیوں کو، بدھوں کو پتا چلے، کیونکہ کتاب چھپی ہے تو سب کے پاس ہوگی، سب کے پاس پہنچے گی، تو کیا وہ یہ نہ کہیں گے کہ جس نبی کا علم شیطان سے کم ہو پھر اس نبی کو ماننے کا مطلب ہی کیا ہے؟ کیا وہ اللہ کے عدل پر انگلیاں نہ اٹھائیں گے؟ بات اصل آپ سے آج یہ کرنی عقیدے کے حوالے سے. کیا وہ نہ کہیں گے کہ اس خدا کو کیوں مانے جس نے جس کو مردود کیا تو زیادہ دیا اور محبوب کیا تو کم دیا؟ جس کے یہاں محبوب کو دینے کے لیے کچھ نہیں اور مردود کو دینے کے لیے اتنا کچھ ہے، تو جس خدا کو یہ پتہ ہی نہیں کہ کس کو کتنا دینا چاہیے، تو اس خدا پہ ایمان کیوں لائے؟ کہ اللہ پہ اعتراض نہیں ہوگا؟
لوگ خدا کو گالی نہ دیں گے؟ ارے تم خود اپنے بیٹوں میں تقسیم کرتے ہو، تو جو محبوب ہوتا ہے اس کو کچھ زیادہ دیتے ہو اور جس سے ناراض ہوتے ہو اس کو کم دیتے ہو۔ خدا تو کیسا خدا ہے کہ شیطان کو تو نبی سے زیادہ علم دیا اور جس کو محبوب بنایا اس کو کچھ بھی نہ دیا۔ کس کو صحیح مانے، قرآن کو یا براہین قاطعہ کو؟ اور اس پر انہوں نے لکھا، دلیل دی انہوں نے، دلیل کیا دی سنیے۔ انہوں نے یہ لکھا کہ اگر میرے وہ بھائی جو ان سے بھی متاثر ہیں اور ہم لوگوں کے لیے غلط فہمی میں ہے، ان سے بھی میں انصاف چاہتا ہوں، ان کی عدل، ان کی بارگاہ میں، ان کی عدالت میں ایک میں انصاف کا سوالی بن کر آج کھڑا ہوں، اور کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں بھی انصاف کا سوالی بن کر کے کھڑا رہوں گا کہ مولا ہم نے تو ان سے کھول کھول کر کے دلیلیں دی تھی کہ جو نبی کی بیعت بھی کرتے دور رہو، لیکن انہوں نے ذاتی مفاد کے لیے نبی کو چھوڑا اور اپنے مفاد کو اختیار کیا۔ ہاں تو پھر رب کی بارگاہ میں تم جواب دو گے، اور کوئی کھڑا ہو نہ ہو، خدا آج بھی گواہ ہے، وہ آج بھی ہماری اور آپ کی محفل کو سن رہا ہے، وہ سنتا ہے، جانتا ہے۔ انہو هو السمیع البصیر، وہ سب سنتا اور جانتا ہے۔ آج ہم حضور علیہ السلام کے ادنا گدا کی حیثیت سے آپ کی خدمت میں بات پیش کر رہے ہیں۔ ذرا سوچو تو صحیح، رسول اللہ کا علم شیطان سے کم بتایا، اور اس کے بعد پھر یہ کہا کہ نبی کا علم کم ہونے میں اور شیطان کا علم زیادہ ہونے میں قرآن میں دلیلیں موجود ہیں۔ انہوں نے مشکل اردو کی، میں اس کو آسان کر رہا ہوں۔ انہوں نے یہ کہا کہ نص سے قطعی ہے کہ شیطان کا علم نبی سے زیادہ ہے، رسول اللہ سے زیادہ ہے، اور نبی کو اگر زیادہ علم والا مانے تو مشرک ہو جاؤ گے، اور شیطان کو زیادہ علم والا مانو گے تو قرآن کے مطابق تمہارا عقیدہ ہوگا۔ اب جب انہوں نے یہ لکھا تھا کہ یہ بات قرآن سے ثابت ہے، انہوں نے یہ لکھا تھا کہ یہ بات قرآن سے ثابت ہے کہ نبی کے علم سے زیادہ شیطان کا علم ہے، تو ان کو کوئی قرآن کی ایک آیت تو لکھنی چاہیے تھی، لیکن اللہ کے اس بندے نے ایک بھی قرآن کی آیت نہیں لکھی، اور اس دن سے لے کر آج تک ہمارے علماء مطالبہ کرتے آئے ہیں کہ آپ نے یہ بات کہی ہے کہ قرآن سے ثابت ہے کہ نبی کا علم کم ہے، شیطان کا علم زیادہ ہے، تو وہ کون سی آیت ہے؟ 6666 آیتوں میں 6666 آیتیں ہمارے پاس ہے، وہ کون سی آیت ہے؟ ذرا وہ آیت مہربانی کر کے بتا دو، کیونکہ اگر وہ قرآن میں ہے تو ہم بھی تو دیکھیں کہ خدا نے یہ تقسیم کس شان سے کی ہے کہ مردود کو زیادہ دیا، محبوب کو کم دیا، اور 6666 قرآن کی وہ آیتوں میں نہیں ہے، تو کئی شیعوں کی طرح آپ نے بھی تو کچھ آیتیں چھپا کر نہیں رکھی؟ آپ بھی بتائیں نا، وہ 10 پارے چھپا کر انہوں نے رکھا ہے۔ امام مہدی ان کے یہاں لے کر کے آئیں گے تو آپ کے یہاں کون سے امام صاحب آنے والے ہیں؟ ہم بھی تو ذرا دیکھیں۔ اور قرآن میں نہیں ہے اور ہرگز نہیں ہے، قیامت آ جائے گی، ماہ و نجوم کے سینے شک ہو جائیں گے، پیدا ہونے والے دم توڑ دیں گے، لیکن کبھی کوئی قرآن میں ایک آیت کیا، بخاری میں کوئی حدیث، مسلم میں کوئی حدیث، ترمذی میں کوئی حدیث، ابن ماجہ میں کوئی حدیث، کسی حدیث کی کتاب کے اندر تو کیا بلکہ کسی بزرگ کا قول بھی نہیں بتا سکتے۔ آج سے 200 سال پہلے کا کوئی بزرگ کا قول بھی نہیں بتا سکتے، کسی صحابی کا قول بھی نہیں بتا سکتے کہ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ نبی سے بڑا عالم شیطان ہے، نہیں بتا سکتے۔ قرآن تو لا ہی نہیں سکتے، تو بتاؤ جو قرآن کے حوالے سے جھوٹا دعویٰ کرے وہ کذاب ہے کہ نہیں، وہ کافر ہے کہ نہیں، ان کی ابتدا کیسی ہے؟ اب آپ مجھے بتائیں، جو نبی کو چھوٹا عالم مانے شیطان سے، ان کے ایمان کا اعتبار کیا ہے؟ اس بنیاد پر ہمارا ان سے اختلاف ہے۔ اگر آج لوگ مسلکی اختلاف ختم کرنا چاہتے ہیں تو پوری اہل سنت و جماعت کی طرف سے میں دعوت دیتا ہوں، ہم سینے لگانے تیار ہیں، اختلافات ختم کرنے تیار ہیں، لیکن جس مولوی نے یہ نبی کو گالی دی ہے، بتاؤ اگر یہ گالی تمہارے امام کو دی جاتی تم لڑتے کہ نہیں لڑتے؟ تمہارے مولوی کو دی جاتی لڑتے کہ نہیں لڑتے؟ اگر کسی امام کے بارے میں یہ کہہ دیا جائے کہ اس سے بڑا عالم تو شیطان ہے، بولو یہ اس کی بے ادبی ہے کہ نہیں ہے؟ یہ اس کی توہین ہے کہ نہیں ہے؟ جب رسول اللہ کے لیے کہا گیا عالم بنتا کون ہے؟ 8 سال نبی کی خیرات پڑتا ہے تو عالم بنتا ہے۔ اللہ اکبر، جس رسول کے علم کی سند قرآن ہو، میرے نبی کا علم کیا ہے؟ اب دیکھو
انہوں نے تو لکھ دیا کہ شیطان بڑا عالم ہے، قرآن سے ثابت ہے، قرآن نہیں پیش کر سکے، لیکن ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ دنیا کے سب سے بڑے عالم کا نام محمد الرسول اللہ ہے۔ موسیٰ سے بڑا عالم، عیسیٰ سے بڑا عالم، داؤد سے بڑا عالم، ایوب سے بڑا عالم، آدم سے بڑا عالم، حتیٰ کہ جبریل سے بھی بڑا عالم۔ اللہ اکبر، سارے اولین اور آخرین کا علم ملا کر کے ایک ذرہ ہوتا ہے میرے نبی کے علم کے سامنے۔ اب اس کی دلیل قرآن میں سنو، قرآن کہتا ہے الرحمن علم القرآن، اس لیے کہ رحمان نے رسول اللہ کو قرآن سکھایا۔ قرآن کہتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ اے محبوب، جو کچھ آپ نہیں جانتے تھے وہ سب کچھ ہم نے آپ کو سکھا دیا۔ یہ قرآن یہ کہہ رہا ہوں۔ تو یہ جو مسلک کا اختلاف ہے، یہ حضور کو گالی دی گئی ہے، اور آپ کے ڈر سے لوگ کہنے کی ہمت نہیں کرتے۔ لوگ کہتے ہیں یہ کیا ہو گیا جی، یہ جب ان کے پیچھے پڑے رہتے ہیں۔ بھائی سیٹھ، کسان، ساہوکار 1000 بار کہے گا وہ چور ہے، وہ چور ہے، وہ چور ہے۔ چور کہتا ہے دیکھو نا میں کتنا اچھا ہوں، یہ لوگ مجھے کچھ کتنا کہتے ہیں، میں ان کے خلاف کچھ کہتا ہوں۔ ارے تو چور ہے، تو کہے گا کیا؟ اگر تو کسی سیٹ کے خلاف بکواس کرے گا کہ یہ چور ہے، تو وہ تیرے گھر آستین چڑھا کرے گا، بتا میں نے کہاں چوری کی ہے نا۔ تو جس دن لوگ اہل سنت ہمارے خلاف، ہمارے عقیدے خلاف کہیں گے، لاؤ کوئی عقیدہ۔ ہمارے صدیق اکبر نے کون سی گستاخی کی رسول اللہ کی شان میں؟ ہمارے امام حسین نے کون سی گستاخی کی؟ ہمارے امام اعظم نے کون سی گستاخی کی؟ ہمارے غوث اعظم نے کون سی گستاخی کی؟ ہمارے غریب نواز نے کون سی گستاخی کی؟ ہمارے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان نے کون سی گستاخی کی؟ حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی نے کون سی گستاخی کی؟ آپ کسی بات کو توڑ مڑوڑ کے پیش کر دے الگ ہیں، لیکن آپ ہمارے بزرگوں کی توہین ثابت نہیں۔ ہم اہل سنت و جماعت ہیں، اور ہم ہی اہل سنت و جماعت ہیں، اور جس کا عقیدہ صحابہ کا عقیدہ ہوگا وہی اہل سنت ہوگا۔ اہل سنت وہی ہوگا، باقی اور کوئی اہل سنت نہیں ہو سکتا۔ آج کل کچھ حضرات بھی یہ کہہ رہے نہیں ہم بھی اہل سنت ہیں۔ ہاں بھئی یہ ہو رہا ہے، اور آپ اگر برا نہیں مانے تو میں عرض کر دوں، جو 1857 کے بعد خارجی وہابی عقیدہ پیدا ہوا، وہ بھی اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں۔ ایک نواب صاحب نے ایک وہابی ملا کو پکڑا اور ایک سنی عالم کو پکڑا، اور اس کے بعد کہا بھئی یہ تم لوگ دونوں کہتے ہیں ہم حق پر، ہم حق پر، ہم حق پر ہے، تو میں تم دونوں سے مناظرہ کرانا چاہتا ہوں، تم دونوں مناظرہ کرو تو کہ میں دیکھوں کہ صحابہ کا عقیدہ کس کے عقیدے کے مطابق ہیں، اور رسول اللہ کے دور سے کس کا عقیدہ چلا رہا ہے۔ تو پہلے تو ٹیڑے میڑے ہوئے، نہیں نواب صاحب جھگڑا ہوگا، یہ ہوگا وہ ہوگا، لیکن بعد میں تیار ہوئے، نہ چونکہ نواب کی نوابی تھی، مرتا کیا نہ کرتا، تو بن سور کے اسٹیج پر آ گئے کہ چلو کچھ ٹائم پاس تو ہو ہی جائے گا۔ سنی عالم تھے، سنی عالم ہوتے بڑے ہوشیار ہیں، کیونکہ ان کے پاس 1450 سالہ خزانہ ہے، یہ کہیں بھی جاتے ہیں ٹوٹ پڑتے ہیں۔ ہاں تو جو سنی عالم آئے وہ بعد میں آئے، تھوڑا تاخیر سے آئے، لیکن وہ جان بوجھ کے تاخیر سے آئے۔ حالانکہ اکثر ایسا نہیں ہوتا، مناظرے میں کبھی کسی حکمت کے تحت ہو جاتا ہے تو ہو جاتا ہے، ورنہ تاخیر سے آنا ہم لوگ کی عادت نہیں ہے۔ تو تاخیر سے آئے، ساری محفل سجی تھی، اور وہابی مناظر صاحب بھی آ کے بیٹھ گئے تھے، حضرت وہابی بھی آ کر بیٹھے ہوئے تھے۔ بہت ادب سے کہہ رہا ہوں بھئی، بے اعتراض بالکل نہیں کرنا۔ لوگ میرے نام کے مسالے پیستے ہیں کہ یہ جھگڑا لگاتے ہیں شہر میں آ کر، واللہ میں جھگڑا نہیں لگاتا۔ اگر میرے شہر کے مالداروں کو، سیاستدانوں کو ایسا لگتا ہے کہ میں جھگڑا لگاتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ یہ جو عبارت میں نے براہین قاطعہ سے پڑھی ہے، یہ لکھی ہے یا نہیں لکھی ہے بتاؤ، اور یہ توہین ہے کہ نہیں ہے؟ اگر یہ توہین ہے تو پھر ہم کہنے والے مجرم کیوں ہیں؟ وہ لکھنے والے، تائید کرنے والے، چھاپنے والے، بیچنے والے مجرم کیوں نہیں ہے؟ حق کی بولو نا، کل اللہ کو مر کے منہ دکھانا ہے نا، ہمیشہ دنیا میں تو نہیں رہو گے۔ حضور سے بڑا عالم شیطان کو کہہ گئے، یہ حضور کی توہین ہے کہ نہیں ہے؟ وہ محلے میں انسانیت کو تم نے اس طرح کی بات کی ہے۔ آج ہم احتجاج کریں تو آپ کو تکلیف ہوتی ہے، ٹھیک ہے ہوتی رہے، اللہ کی بارگاہ میں تم نے بھی منہ دکھانا ہے، لیکن ہم نے یہ پکار تو ان سعادت مند روحوں کو دینا ہے۔ ہو سکتا ہے یزید کے لشکر میں حر ہوگا تو آواز سن کر کے پلٹ آئے گا، کوئی سعادت مند روح آ جائے نا، اسی لیے ہم یہ پکارتے ہیں۔ اللہ کسی کو ہدایت کے لیے، کسی کے لیے راستے کھول دے، وہ آ جائے،
اور الحمدللہ لوگ آتے ہیں، حق سمجھنے والے آ جاتے ہیں، تعصب کی اینک نہیں ہے تو آ جاتے ہیں۔ تو حضرت وہابی صاحب مناظر بیٹھے ہوئے تھے، سنی عالم لیٹ آئے، آنے کے بعد انہوں نے چپل اتاری اور چپل اتار کے سب کے سامنے یوں لیا اور یوں ہلاتے ہوئے اسٹیج پر چلے آئے۔ لوگ بھی حیران تھے، یار یہ کیا بات ہوئی، اور چپل یوں ہلاتے ہوئے اسٹیج پہ آنے کی ضرورت کیا ہے، آرے پیچھے چھپا لیتے تاکہ کوئی دیکھے نہ دیکھے۔ لیکن یہ سنی ہوتے ہیں کھلی کتاب، چہرہ کھلی کتاب ہے، چہرہ کھلی کتاب ہے، تو پڑھ کے تو دیکھ، جس جانب سے پڑھو گے جان جاؤ گے۔ ہاں، اور میں تو یہی کہتا ہوں یار کہ اگر آپ برا نہیں مانے تو کم از کم شخصیات کے چہروں کا موازنہ کر لیا کریں۔ ہمارے اکابرین میں اس وقت جو موجود ہے اور دوسروں کے اکابرین میں جو موجود ہے، کھڑا کرو دونوں کو اور کسی کافر کو بلا کر کے پوچھ لو یار اچھا کون لگتا ہے۔ آپ سہارنپور سے بلائیں گے، ہم بریلی سے تاج الشریعہ کو بلا لیں گے۔ آپ کہیں اور سے بلاؤں گے، ہم کے چوچا شریف کے سادات کو بلا لیں گے، مہریرہ کے آقاؤں کو بلا لیں گے، وارث دیوا کی اولاد کو بلا لیں گے، زندہ شام مدار کے شہزادوں کو بلا لیں گے۔ پھر دنیا دیکھ لے گی کہ اگر اللہ نے عقل دی ہے چہرے پڑھنے کی تو حضور نے فرمایا کہ اللہ والا وہ ہوتا ہے جسے دیکھ کر خدا یاد آتا ہے۔ لفظوں پر تو پینٹنگ کی جا سکتی ہے، چہرے تو نہیں بنائے جا سکتے۔ جن کے دل عشق مصطفیٰ سے چمک رہے ہیں ان کے چہرے بھی چمکتے ہیں۔ تو جوتیاں ہلا کر کے یوں جب لے کر آئے تو وہ نواب صاحب نے کہا یہ کیا بات ہوئی، اور وابی مناظر بلے دیکھا جن کو اسٹیج پہ چڑھنا ہی نہیں آتا وہ بیچارے ہم سے مناظرہ کیا کریں گے، ان کو تو عنوان ہی مل گیا تھا، موقع ہی مل گیا تھا۔ تو نواب نے کہا صحیح تو بات ہے، اور سنی جی، سنی مولوی صاحب آپ یہ بتائیں کہ آپ نے ہمارے دربار کی بے ادبی کی ہے، ہم آپ کو مناظرہ آپ کیسے کرنے دیں گے، کیونکہ آپ نے ہمارے دربار کی بے ادبی کر دی ہے کہ آپ جوتیاں کو یوں ہلا کر کے لاتے ہیں۔ فرمایا نواب صاحب آپ مناظرہ کرنے دیں یا نہ کرنے دیں، دراصل مجھے یہ جو صاحب بیٹھے نا ان سے ڈر لگتا ہے۔ کہا کیوں ڈر لگتا ہے؟ کہا یہ جو جوتیاں میں نے اٹھائی ہے نا، دراصل رسول اللہ کی مسجد نبوی میں جو محفل سجتی تھی تو اس میں یہ وہابی لوگ بھی آتے تھے اور صحابہ کی جوتیاں چرا کر یہ لے کے چلے جاتے تھے، بھاگ جاتے تھے۔ تو یہ وہاں سے ہنسنے کی بات نہیں، ضرورت توجہ کریں، میں لطیفہ نہیں کہہ رہا ہوں، حقیقت بیان کر رہا ہوں۔ یہ صحابہ کی جوتیاں ابو بکر کی، عمر ابن خطاب کی، عثمان غنی کی، علی کی، سعد و سعید کی، طلحہ و زبیر کی، یہ وہابی لوگ جوتیاں چرا کر لے کر بھاگ جاتے تھے۔ تو مجھے ڈر لگا جو صدیق کی جوتی چرائے وہ میری نہیں چرائے گا، اس لیے میں نے سوچا پہلے جوتی ہی سیف کرو، مناظرہ بعد میں ہوگا، پہلے جوتی سیف کرو تاکہ جوتی محفوظ ہوگی، پھر بعد میں جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ تو انہوں نے کہا دیکھو دیکھو نواز صاحب اس کو عقل بھی نہیں ہے۔ کہا کیا ہوا؟ کہا کہ یہ کہتا ہے کہ رسول اللہ کی مسجد نبوی میں ہم جوتی چرانے جاتے تھے، اس کو بتاؤ ہم رسول اللہ کے دور میں تو تھے ہی نہیں، ہماری پیدائش تو 1857 کے بعد جو وہ ہندوستان میں ہوئی ہے۔ سنی مناظر نے کہا یہی تو تجھ سے کہلوانا تھا، اس کے لیے بہانہ تراشا۔ ارے جب تو رسول اللہ کے دور میں نہ تھا تو پھر تیرا عقیدہ رسول اللہ کے مطابق کیسے ہو سکتا ہے؟ اس دور میں تو ہم تھے، اس لیے ان کا ہمارا عقیدہ ایک ہے۔ نعرہ حیدری۔ اب جو تھے نہیں بیچارے، اب لوگ ہم دیکھیں یہ عقیدہ کہ شیطان کا علم حضور سے زیادہ ہے، بتاؤ کس صحابی کا ہے؟ ابھی انصاف کرو بتاؤ۔ لیکن اگر ہم سے ایک چھوٹا سا کوئی مسئلہ پوچھے، یہ جو تم انگوٹھا چومتے ہو نا، ہمارے انگوٹھا چومنا نام محمد پہ نہ فرض ہے نہ واجب ہے، نہ فرض ہے نہ واجب ہے ایک مستحب عمل، اچھا کام ہے، لیکن ہم اس کا ثبوت بھی رسول کے دور سے پیش کرتے۔ صلی اللہ سب سے پہلے صحابہ میں انگوٹھا چومنے والا صحابہ کا امام ابو بکر صدیق ہیں۔ دیکھا ہمارے عقیدے میں یہ فرض بھی واجب بھی نہیں، یہ ہمارے پاس ثبوت ہے۔
اور میرے جوانوں سے کہتا ہوں یہ نہ دیکھیں امین القادری کہہ رہے، یہ دیکھیں کہ کیا کہہ رہا ہے. اگر آپ کا ایمان اس میں محفوظ ہوتا ہے، میں آپ کا خادم ہوں، آپ کی جوتیاں میرے سروں کا تاج ہے میرے جوانوں، لیکن میں بچ چاہتا ہوں تمہارا ایمان بچ جائے. اور بات بہت دور نکلتی گئی، بات بڑھتی گئی، اور مجھے بات بڑھانا نہیں ہے، اتنا کہنا چاہتا ہوں حضور کو ایسا مانو جیسا قرآن کہتا ہے. کیسے مانو؟ قرآن کہتا ہے، سنو سنو کیا کہتا ہے قرآن. ہم جب کہتے ہیں نا یا رسول اللہ انظر حالنا، یا رسول اللہ ہماری طرف نظر کرم کریں، تو لوگ کہتے بھائیو تم جو ہے وہ یہاں ہو، چونکہ ان کے الفاظ کہہ رہا ہوں، بھائیو تم یہاں ہو، حضور تو مدینے میں ہے، وہ تمہاری طرف نظر کیسے کر سکتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں قرآن اٹھا. کیا قرآن نبی کے دور کے لیے تھا؟ اگر نبی کے دور کے لیے تھا تو آج مسجدیں کیسی اور نمازیں کیسی، آج روزے کیسے اور افطار کیسی، آج حج کیسا اور حاجی کیسے. تو آپ کہیں گے کہ نبی کا جو قرآن لے کر آئے وہ ہر دور کے لیے ہے، حضور کے دور کے لیے، بعد کے لیے، قیامت تک کے لیے ہے. حضور علیہ السلام کے دور میں سرکار کی بارگاہ میں صاحب سرکار جو ہے وہ جب گفتگو کرتے تو بہت دھیرے دھیرے کرتے اور رک رک کر کے کرتے. تو کچھ لوگوں کو شبہ ہوتا تو وہ کہتے رائنا یا رسول اللہ، حضور آپ ہماری رعایت کریں، رائنا یا رسول اللہ، ہماری رعایت کریں، ہمارے ساتھ جو حضور رعایت کریں. پھر سے یہ جملہ دہرائیں. تو باتیں کرتے تو دھیرے دھیرے رک رک کر، اور جب تقریر خطاب کرتے تو بہت زوردار آواز میں کرتے، اخیر تک کے بندے تک آواز پہنچتی. تو لوگ کہتے رائنا یا رسول اللہ، رائنا حضور رعایت کریں، رعایت کریں، ہمارے لیے رعایت کریں. تو جو مدینہ منورہ کے منافق تھے انہوں نے اچھل کود شروع کیا، دیکھو دیکھو صحابہ رائنا کہتے ہیں، اور ہماری زبان میں، یہودیوں کی زبان میں رائنا گالی ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے چرواہے کے. تو ان لوگوں نے حضور کو رائنا کہنا شروع کیا کہ یعنی حضور کہتے، حضور سے صحابہ اس نیت سے کہتے رعایت کریں، اور یہ کہتے اے چرواہے. تو اللہ نے فرمایا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا. اللہ فرماتا ہے یہ مت کہا کرو رائنا، مت کہا کرو، کیا کہا کرو؟ انظرنا یا رسول اللہ، حضور ہماری طرف نظر کرم فرمائیں. اب نظر کرم کی بات ہو رہی ہے تو بتاؤ یہ کون کہہ رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے. اگر یہ عقیدہ بدعت ہے تو یہ قرآن میں کیوں ہے؟ اس کو قرآن سے نکال کیوں نہیں دیا جاتا؟ اس کا مطلب یہ بدعت نہیں ہے بلکہ یہ صحابہ کی سنت ہے، اللہ نے سکھایا، یہ اللہ کی سنت ہے. اب کوئی انظرنا یا رسول اللہ کہہ کے اگر مشرک ہو جاتا ہے تو کیا قرآن نے شرک کی تعلیم دی ہے؟ کیا یہ آیت قرآن کے پہلے پارے میں نہیں؟ لا تقولوا رائنا، رائنا مت کہو. اللہ کیا کہیں؟ ارے ہر چھوٹا بڑے کا ادب سکھاتا ہے، وہ سب سے بڑا ہو کر محبوب کا ادب سکھا رہا ہے. رائنا محبوب کو نہ کہنا، اللہ کیا کہنا؟ انظرنا. توجہ، انظرنا کہو. کیا کہو؟ اے اللہ تیری قدرت پہ قربان، تو عالم الغیب و شہادہ ہے. رائنا بن کروا کر تو نے کتنا اچھا کیا کہ ہمیں دلیل مل گئی. اس لیے کہ اگر رائنا رہتا، رعایت کرے، تو لوگ کہتے جب تک زندہ تھے رعایت کر سکتے تھے، اب قبر میں رعایت نہیں کر سکتے. لیکن قرآن کہتا رائنا مت کہو بلکہ انظرنا کہو، نظر کریں، نظر کریں، نظر کریں. ارے جس کی موت سے آنکھیں بند ہو گئی وہ نظر کیا کر سکتا ہے؟ تو قرآن کہتا ہے انظرنا کہو. ابو بکر تو بھی انظرنا کہے گا، اور امین القادری بھی انظرنا کہے گا، مہدی بھی انظرنا کہے گا، عبد القادر جیلانی بھی انظرنا کہے گا، دوسری صدی والا بھی انظرنا کہے گا، 14ویں صدی والا بھی انظرنا کہے گا، تاکہ سب کو پتا چل جائے گا نبی قبر میں رہ کر پوری کائنات پر نظر رکھتا ہے، اور جس کی نظر جہاں تک جاتی ہے وہ وہاں تک حاضر بھی ہوتا ہے اور ناظر بھی ہوتا ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. دیکھو قرآن نے کہا نا انظرنا یا رسول اللہ، حضور سے کہو انظرنا، انظرنا کہو، انظرنا. اس لیے ہم کہتے ہیں یا رسول اللہ انظر حالنا. ارے جو نظر ڈال دے، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا. میرے جوانوں یہ اہل سنت ہے، اور جو اس پر ہے وہی اہل سنت. اہل سنت کا مطلب صحابہ سے ملنا چاہیے، عقیدہ ملنا چاہیے. عقیدہ ملنا، صرف نسب ملنا کافی نہیں ہے، عقیدہ ملنا چاہیے. ورنہ نوح کے بیٹے کا نسب بھی نوح سے ملتا تھا لیکن عقیدہ نہیں ملتا تھا. تو قرآن کہتا ہے لیس من اہلک، اے نوح یہ تیرا نہیں ہے.
नसब मिलाने से काम नहीं चलता, अखबार में नसब छापने से काम नहीं चलता। जब तक अकीदा नहीं है, अकीदा है तो वो नू वाला था, और अकीदा नहीं तो लैसा मिन अहलिक तो तुम्हारे लिए भी है। ओ सैयद साहब, आप आए कहां से आए? अगर आपका अकीदा गौसुल आजम से नहीं मिलता तो आपका सैयद होना आपके लिए काफी नहीं है। वही सैयद काबिल एहतराम है जिनका अकीदा अली से मिलता हो। और अली का अकीदा क्या है? अब जरा आए, लोग कहते हैं कि शैतान का इल्म हुजूर से ज्यादा है, लेकिन अली बाबे मदीनतुल इल्म है। बाबे मदीनतुल इल्म पूरी जिंदगी मिंबर पे खड़े होकर कहते रहे, मुझे खोने से पहले मुझसे पूछ लो क्या पूछना है, मैं तुम्हारे हर सवाल का जवाब दूंगा। बल्कि बात यहां रुक कर अर्ज करूं, अली कैसे फैसला करते थे? आप फैसला करते हैं तो कैसे करते हैं? जो मुकद्दमा आता है वही करते हैं ना। लेकिन अली फजर के बाद कहते हैं अपने खादिम से, जा जा वो कूफा में वो फला मोहल्ले में एक झोपड़ा है, उस झोपड़े में मियां बीवी लड़ रहे हैं, उनको मेरे पास बुला के ला। ये मेरा बाबे मदीनतुल में मेरा आका सैयदों का बाप अली। कभी जंजीर हिलती है, कभी दर कांप जाता है, अली का नाम सुनकर अब भी खैबर कांप जाता है। मुकद्दमा आया नहीं, मेरा आका अली कहता है बाबे मदीनतुल इल्म जाओ, ओ मियां बीवी लड़ रहे हैं, उनको मेरे पास लाओ। खादिम गया, झगड़ा मत करो भाई, चलो मौला अली बुलाते हैं। मौला अली तशरीफ रखते थे, कहा क्यों लड़ते हो भाई? वहां झगड़ा हो रहा है, अली अपने घर में बैठकर झगड़ा देख रहे हैं। अरे जब अली झगड़ा देख सकता है तो नबी ये महफिल नहीं देख सकते? इसीलिए तो यही बुलाते हैं ताकि उनकी नजर में आ जाएं। और कुरान जिनकी नजर मांगने का हुक्म देता है, उनकी नजर न मांगे तो फिर किसकी नजर मांगे? जो तेरी निगाह में आ गया वो बड़ी पनाह में आ गया। कोई क्यों कर दबाएगा हमें, कैसी मजबूत तर पनाह में है, वो हमारी निगाह में न सही, हम तो उनकी निगाह में हैं। अंजुरना का कुरान कहता है, कुरान कह रहा है। कुरान से हटकर तभी बुखारी पर मैं अभी नहीं जाऊंगा, अभी तो कुरान का बड़ा खजाना बाकी है। हाँ, ये अगर वक्त होगा तो और आयतें पढ़ूंगा, लेकिन पहले मैं मौला अली की बात कर लूं। भाई तुम मियां बीवी क्यों लड़ते हो? लड़ाई झगड़ा तुम्हारे घर क्यों है? तो शौहर ने कहा हुजूर जब से इससे निकाह किया है, जब भी इसके पास जाता हूं तो इसका चेहरे में एक नफरत सी लगती है, कराहत सी लगती है, करीब जाने दिल नहीं होता, और फिर हमारा झगड़ा शुरू हो जाता है। फरमाया ये जो तेरी बीवी जिसको तू कह रहा है, इसकी माँ हयात है ना, उसको बुला। ये भी मेरे अली को पता है, मेरे आका को, कि इसकी माँ मरी नहीं, इसकी माँ जिंदा है, तो उसकी माँ को बुला। जिसको तू सास कहता है उसको बुला। उसके बाद वो बुलाई गई। बुलाने के बाद मेरे आका अली मुर्तजा ने कहा, क्या तुम इस बात पर शहादत नहीं देती, गवाही नहीं देती कि तेरी बेटी ने एक मर्द के साथ जिना किया था? इसने जब इसकी बीवी बन के इसने जिना किया था, करवाया था। दोनों हक्का बक्का रह गई, लेकिन सामने बोलने वाला अली था। कोई दूसरा होता तो झुटला देती, लेकिन अली के सामने कौन दम मार सकता था? तो जैसे ही कहा क्या तेरी ये बेटी ने किसी के साथ जिना नहीं किया था? कहा जी हुजूर किया था। कहा तू? हाँ किया था। उस जिना से तुझे हमल था? जी हुजूर वो भी था। उससे एक बच्चा पैदा हुआ था। तुम दोनों माँ बेटी जंगल में गए थे बच्चे की पैदाइश के वक्त? कहा जी हुजूर गए थे। फरमाया उससे एक बेटा पैदा हुआ था? कहा जी बिल्कुल पैदा हुआ था। तुम दोनों ने मशवरा किया था कि बच्चा हरामी है, इसलिए इसको ले जाएंगे तो बदनामी होगी, उसको जंगल में फेंक दिया जाए। तो तुमने उस बेटे को जंगल में फेंक दिया था? कहा बिल्कुल फेंक दिया था। जब तुम फेंक करके घर जाने लगे थे तो एक कुत्ता आया था। ये अली का इल्म है, ये अली का इल्म है। लोग नबी के इल्म के मुनकिर इसलिए हो गए कि इसलिए अली वाले ऐसी ऐसी ना खोलने लगे तो नबी के ही मुनकिर हो जाओ, ताकि ये बात ही खुलने से रह जाए। ये बात ही, दरवाजा ही बंद कर दो ना रहेगी बास, ना बजेगी बांसुरी। लेकिन जिनके शजरे सलामत है वो तो कहते हैं कि अली से प्यार ही वो करे जिनके शजरे सलामत है। एक कुत्ता आया था उस बच्चे को खाने के लिए। कहा जी हुजूर आया था। कहा तेरी माँ ने पत्थर उठाया था इस बुढ़िया ने और उस कुत्ते को मारा था। कुत्ता भाग गया था, लेकिन कुत्ते को पत्थर नहीं लगा, उस लड़के को पत्थर लगा था, उसका सर फूट गया था। तो तूने अपने दुपट्टे से उसको पट्टी की थी। कुत्ते को मारने वाली बीवी नहीं थी, माँ थी बीवी की। पट्टी बांधने वाली वो औरत थी।
قربان جو اتنی باریکی جانتا ہے یہ علی کا علم ہے. یہ بہت دلیلیں ہمارے خزانے میں 1450 سالہ پرانی دلیل رکھتے ہیں. 1857 کے بعد کی چھپی ہوئی کتابیں نہیں ہیں. 1450 سال پرانا عقیدہ ہے. الحمدللہ. تو کہا تو نے اس کے سر پہ پٹی باندھا تھا, کہاں باندھا تھا؟ تو وہ جو لڑکے کو بڑی چوٹ آئی تھی نا, تو اب بھی اس کے سر پہ نشان ہونا چاہیے نا. تو اس نوجوان لڑکے سے کہا, اے لڑکے ذرا اپنا امامہ ہٹا. اس نے امامہ ہٹایا تو یہاں پر پھٹا ہوا تھا. کہا یہ جو پھٹا ہوا ہے نا وہی پتھر کا نشان ہے, اور یہ تیرا شوہر نہیں ہے, وہی تیرا بیٹا ہے جس سے تو نے نکاح کر لیا ہے. اللہ کی غیرت کو گوارا نہیں کہ ماں اور بیٹے کے درمیان زنا ہو جائے, تو غلطی سے تو نے بیٹے سے نکاح کر لیا. تو جب بیٹا قریب آتا ہے تو اللہ اس کے دل میں نفرت ڈال دیتا ہے. تم میاں بیوی بن کر کے نہ رہو, بلکہ تم ماں بیٹے بن کر کے رہو. جاؤ جھگڑا ختم کرو. علی کے فیصلے یہ ہے. اب علی سے پوچھو, اے نجف کے تاجدار, گھر سے بلا بلا کے فیصلے کر رہے ہو. کون سی بخاری پڑھی ہے, کون سی مسلم پڑھی ہے, کون سی ترمذی ابن ماجہ پڑھی ہے؟ یہ سب تو بعد میں آپ کے غلاموں نے ترتیب دیا ہے. آپ کو اتنا علم کہاں سے آیا؟ اس لیے کہ میرے دور میں تو لوگ کہتے ہیں نبی کا علم کم شیطان کا زیادہ, لیکن علی تم تو گھر گھر سے بلا بلا کر کے فیصلے کر رہے ہو. یہ علم آپ کو آیا کہاں سے ہے؟ تو اب علی مرتضیٰ کہتے توجہ کریں, علی کو علم آیا کہاں سے؟ مولا علی کہتے ہیں سیکھا تو نبی سے ہے, لیکن اتنا زیادہ علم اس وقت آیا جب میں رسول پاک کو غسل دے رہا تھا. غسل دینے کے بعد نبی کی ناف میں اور نبی کی پلک پر غسل کے کچھ قطرے بچ گئے تھے. میں نے کہا علی اب یہ چہرہ تجھے نظر نہ آئے گا. جب رسول پاک وضو کرتے تھے تو پانی کے قطرے ہم چہرے پہ ملتے تھے, سینے پہ ملتے تھے. اب حضور کا آخری دیدار کر لے, اب حضور کا چہرہ نظر نہیں آئے گا تو نہ وضو کا گسالہ ملے گا, نہ تلووں کا دھون ملے گا, نہ ہاتھوں کا گسالہ ملے گا. اس لیے اب یہ موقع نہیں آئے گا. تو نبی کی ناف میں جو پانی جمع تھا میں نے کپڑے سے خشک نہیں کیا, بلکہ اس کو زبان سے چوس لیا, اور پھر میں نے پلکوں کا پانی بھی چوس لیا. نبی کی ناف کا پانی میں نے کیا پیا کہ اللہ نے مجھے اتنا بڑا عالم بنا دیا. ارے جب نبی کے ناف کا پانی علی کو اتنا بڑا عالم بناتا ہے تو نبی کے علم کا عالم کیا ہو, حضور کے علم کا عالم کیا ہو. یہ حضور کا ہے. اور آپ کو بتاؤں, کیا کوئی کسی مردے کا ناف کا پانی پی کے بتائے یار؟ بات تو یہیں سے چلی تھی. نبی اپنی طرح بشر ہیں. کسی مردے کی ناف کا پانی, مردہ نہیں میرے عزیز, کسی زندے کی ناف کا پی کے بتاؤ. کیوں آپ جی اپنی طرح بشر کہتے ہیں. لوگوں کی نافیں بدبو مارتی ہے, اور میرے نبی کی ناف کا پانی علی پیے تو عالم بن جائیں. اور کیسا عالم بنے کہ سارے اماموں کا امام ہو جائے, ولیوں کا ولی ہو جائے, غوثوں کا غواث ہو جائے, قطبوں کا قطب ہو جائے, ابدالوں کا ابدال ہو جائے. یہ علم حضور کی نالین کے صدقے آتا ہے. تو نبی اپنی طرح بشر نہیں. میں بات کہنے چلا تھا کہ لوگ حضور کو اپنی طرح بشر کہتے اور اس پہ پیون ٹانٹ کے لگاتے, ظاہر میں اپنی طرح, اور اندھیرے میں تیرے بچے تجھے نہیں پہچانتے میرے عزیز. لیکن یہ میرا نبی ہے, دھول بھی ہو تو چہرہ نظر آتا ہے, اندھیرا بھی ہو تو چہرہ نظر آتا ہے. وہی حدیث پڑھنے چلا تھا. مسجد نبوی میں حضور معتکف ہیں, سرکار اعتکاف کر رہے ہیں. آپ کو یاد ہے نا, یہیں سے بات چلی تھی, بھول تو نہیں گیا, ساتھ ساتھ رہیں. حضور اندھیرے میں کھڑے ہوئے ہیں, دور سے دیکھا حضور ہیں, دور سے دیکھا حضور ہیں, لیکن عورت کون ہے یہ پتہ نہیں چلتا تھا. اور وہ لوگ گزر گئے. سرکار نے ادھر آؤ, ادھر آؤ, ادھر آؤ, اس لیے کہ کہیں ان کے دل میں یہ بات نہ آ جائے کہ حضور کے سامنے جو کھڑی تھی وہ کون تھی. حالانکہ ایسا نہیں ہو سکتا تھا, لیکن حضور نے قانون دینا تھا اپنی امت کو. تو میں ادھر آؤ, پردے کا حکم نازل نہیں ہو. کہا یہ کون ہے؟ اس کی حضور یہ ام حبیبہ ہے, حضور کی بیوی ام حبیبہ ہے. فرمایا جاؤ. اس کی حضور آپ نے ایسا کیوں کیا؟ فرمایا کہ کہیں تم بدگمانی کا شکار نہ ہو جاؤ کہ حضور اتنے اندھیرے میں کس سے بات کر رہے ہیں, کس عورت سے بات کریں. تو میں نے بلا کر کے بات کلیئر کر دی کہ وہ کوئی اور نہیں, وہ حضور کی بیوی ہے. توجہ فرمائیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور علیہ السلام خود بھی تنہائی میں کسی عورت کے ساتھ کھڑے رہنے کو پسند نہیں کرتے, کیونکہ کہہ جو چکے ہیں کہ مریم جیسی عورت اور داؤد جیسا مرد ہو, دونوں تنہائی میں رہے, میں پسند نہیں کرتا. تو آج جو ہمارے شہر میں طلاق کی جو وبا زیادہ تر عام ہو رہی ہے, شادی سے پہلے کسی سے بات چیت تھی,
شادی کے بعد بھی بچیاں لگی رہتی ہیں، یہ خیانت ہے۔ شادی سے پہلے بھی وہ حرام تھا، اب شادی کے بعد تو بدرجہ اولا حرام ہو گیا، اور پھر اس کے بعد گفتگو ہوتی رہتی ہے، گھر برباد ہو جاتا ہے، اور لڑکے بھی لگے رہتے ہیں، ادھر بیوی کے ساتھ بھی ہے، ادھر اس کے، وہ پوچھتے کس کا فون آتا ہے تو یہ بتاتے نہیں۔ فون کو ایسے لاک ڈال کر لوگ رکھتے ہیں کہ بیوی بھی کھول نہ سکے، اور ایسے حساب سے نمبر فٹ کرتے کوئی پہچان نہ سکے۔ لیکن اپنے جوانوں سے میں بس اتنا پوچھتا ہوں، آپ کی بیوی اس کو نہیں جان سکتی کہ آپ نے لاک کر کے اندر کیا رکھا ہے، آپ کا بھائی نہیں جان سکتا، آپ کی ماں نہیں جان سکتی، کیا یہ بات خدا کو بھی نہیں معلوم ہوگی؟ کیا خدا بھی نہیں جانے گا کہ تم کس سے بات کر رہے ہو، کیا بات کر رہے ہو؟ درود شریف، اللہم صلی وسلم وبارک علی حبیبہ وآلہ وصحبہ اجمعین، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ آپ کسی سے بھی چھپا سکتے ہیں، اللہ سے نہیں چھپ سکتے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ تم پر کڑی نگرانی کر رہا ہے۔ اور اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے عرض کروں، بہت اچھا لگتا ہے کسی پہ فون پہ گفتگو کرنا، لیکن اگر آپ کے فون پہ گفتگو کرنے سے کسی کا گھر اجڑتا ہے، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ قوم کی بیٹیوں کو میں ان کی آبرو کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ کسی سے بات چیت کر کے تم اپنا گھر اجاڑ دیتی ہو۔ جوان بیٹیوں کو یہ غرور ہے، اگر جوانی میں طلاق ہوگا تو اس سے اچھا مل جائے گا، لیکن میری قوم کی بیٹی آبرو بھی تو کوئی چیز ہے، آبرو بھی تو کوئی چیز ہے، اور یہ مت سوچنا اس سے اچھا مل جائے گا، کوئی ضروری نہیں ہے اس سے اچھا ملے۔ ممکن ہے کوئی تجھے اللہ اکبر ذلت کے دہانے پہ کھڑے کرنے والا ملا تو تیرا کیا بنے گا؟ اے میری قوم کی بیٹی، ماں باپ نے جس کے ساتھ تجھے بیاہ دیا ہے، اگر وہ غریب بھی ہے تو کسی امیر کی طرف تُو نے کبھی نظر اٹھا کر کے نہ دیکھنا، اس لیے کہ میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کسی لڑکی کا نکاح کسی غریب کے ساتھ کر دیا جائے اور وہ غریب کے ساتھ اپنا نباہ کر لے اپنی حیا کے ساتھ، تو آقا ارشاد فرماتے ہیں ایسی غریب کی بچی کو میں جنت میں اپنے پڑوس میں جگہ عطا کروں گا۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، قوم کی بیٹیوں کو کہہ دو، اے میری قوم کی بیٹیوں، سونے کے زیورات ہی سب کچھ نہیں ہوتے، بائک پر گھومنا ہی سب کچھ نہیں ہوتا، اچھے کپڑے سب کچھ نہیں ہوتے۔ انسان مر جاتا ہے تو مرنے کے بعد سارے زیورات چھین لیے جاتے ہیں، کپڑے اتار لیے جاتے ہیں۔ میری بہن تجھے میں کیا بتاؤں، اگر تو کروڑ پتی کی بیوی بھی ہوگی تو مسجد کے چندے پر جو جنازہ خرید کر کے لایا جاتا ہے تجھے اسی جنازے میں لے کر کے جایا جائے گا۔ ایسا نہیں کہ غریب کی بیوی کو چندے کے جنازے پر لے جایا جاتا ہے اور امیر کی بیوی کے لیے کوئی بہت زیادہ قیمتی پلنگ تیار کیا جاتا ہے۔ نہیں نہیں، انسان کی بے کسی تو دیکھو، انسان کی بے بسی تو دیکھو، پوری زندگی قیمتی پلنگ پہ سوتا رہا، لیکن جب دنیا سے جاتا ہے تو چندے کے پلنگ پر، چندے کے جنازے پر یا کسی کے وقف کیے ہوئے جنازے پر گویا کہ خود کا جنازہ بھی نہیں ہوتا۔ قدرت بتا رہی ہے انسان تو کتنا بے بس ہے۔ دولت پر غرور کرنے والے، تیری دولت تیرے ساتھ نہیں جائے گی بلکہ ہمارا کرم تیرے ساتھ جائے گا۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت کی کنیزوں کو بتا دو، اگر ماں باپ کسی غریب کے ساتھ شادی کر دے، نباہ کر لو۔ اور آپ سے بھی کہتا ہوں، اگر آپ نے ایک مرتبہ کسی کو بیوی ہونے کی حیثیت سے اس کا سلیکشن کر لیا ہے تو پھر سامنے چاہے جتنی خوبصورت آئے، آپ کی نظر نہیں اٹھنا چاہیے، یہ خیانت ہے۔ کیونکہ دنیا میں ہر چاہے ہوئی چیز نہیں ملے گی، ہر چاہے ہوئی چیز ہمیں جنت میں ملے گی۔ اور میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو کسی خوبصورت عورت پر نظر ڈالنے سے اپنی نظریں روک لیتا ہے، اسی وقت 300 حوروں کے ساتھ اللہ اس کا نکاح جنت میں فرما دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ دنیا میں جنت مل جاتی ہے۔ ارے جس کی بیویاں جنت میں پہلے سے موجود ہو وہ جہنم میں جائے گا؟ سوچو تو صحیح، اور ایک دو نہیں،
یہاں تو دوسری کرو تو پورا محلہ خلاف ہو جائے. اور قدرت 300 حوروں کے ساتھ نکاح کرتا ہے. کتنی؟ 300. اور عمل کیا ہے؟ کسی عورت کا حسن دعوت دے رہا تھا, اللہ دیکھ رہا, اس خوف سے نظریں نیچی کر لی, اللہ 300 حوریں جنت میں عطا کرتا ہے. اور حضور نے فرما دیا تو ہمارا ایمان ہے. اس لیے اپنی آنکھوں کو آوارہ نہ کرو. آج نوجوان لڑکوں کا حال یہ, جیسے بلی کی نیت چھچڑے میں ہوتی ہے, ویسے آج کل کے لڑکے سائیکل چلائیں گے تو چکر مکر دیکھیں گے, بائک چلائیں گے تو ہنسنے کی بات نہیں, ماتم کا مقام ہے, افسوس کا مقام ہے. اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں زنا وہ قرض ہے, ہر قرض انسان اپنی مرضی کے مطابق دیتا ہے, لیکن زنا اس قرض کا نام ہے, ادھر کیا ادھر اس کی ماں بہن سے خود بخود ادا ہو جاتا ہے, مگر جو توبہ کر لے. اسی لیے بس اختتام پر روح البیان کی ایک حکایت پڑھ کے بعد ختم کرتا ہوں, کیونکہ پھر مرکز بھی جانا ہے. علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک سنار تھا. سنار سمجھتے ہیں نا, سونا بیچنے والا سنار تھا. اس وقت سونا بیچنے والے بھی مسلمان ہوتے تھے, یعنی ہر قیمتی کاروبار مسلمانوں کے ہاتھ میں تھا. اب تو ہر قیمتی کاروبار مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل چکا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں وہ سنار پوری زندگی سونا بیچتا رہا, چونکہ سنار کا سارا کاروبار تو عورتوں سے چلتا ہے. جن لوگوں کے کاروبار عورتوں سے چلتے ہیں ان کے لیے بڑی آزمائش, اور اگر وہ بندے نظر بچا کر حیا کے ساتھ کاروبار کریں تو پھر ان کے لیے تو وارے نیارے ہے, پھر ان کے لیے آرام ہی آرام ہے. لیکن بچنا بڑی بات ہے. بڑی معذرت کے ساتھ الیاذ باللہ استغفر اللہ, کسی کی نیت پر کیا شک کرے, ہر آدمی اپنے آپ کو بہتر جانتا ہے. بلکہ ہمیں تو لوگوں نے بتایا اب لوگ ایسے کاروبار ڈالنے کے شوقین ہوتے ہیں. بعض لوگ, سب کی بات نہیں کرتا, ایک ایگزامپل دے رہا ہوں کہ عورتوں سے زیادہ کاروبار چلے تاکہ عورتیں آئے گی تو بد نظری کرنے کا ان کو بھرپور موقع ملے گا. لیکن ان کے لیے میں ایک خاص تحفہ دینا چاہتا ہوں کہ دوسروں کی عورتوں پہ نظر ڈالنے والوں کا انجام کیا. سنار بیچارہ پوری زندگی دیانت داری ایمانداری کے ساتھ ہر آنے والی عورت کو, چھوٹی ہو تو بیٹی, برابر کی ہو تو بہن, بڑی ہو تو ماں, بس یہ 3 ہی رشتوں سے دیکھتا تھا اور باتیں کرتا تھا. ایک دن بڑی خوبصورت عورت آئی, سامنے بیٹھی, اس کی نیت خراب ہوئی تو اس نے اس کو بہانے سے کہا ذرا تمہارا ہاتھ بتائیں, چوڑی کا ناپ لینا ہے. اور ہاتھ لے کر کے ہاتھ کو بری نیت کے ساتھ دبانے لگا, کچھ اور نہیں کیا, صرف ہاتھ سے دبانے لگا. میرے وہ جوان جو اپنی بہنوں سے پیار کرتے ہیں, جو اپنی بیوی سے سچا پیار کرتے ہیں, وہ بے غیرت نہیں ہے. جو اپنی ماں سے صدق دل سے محبت کرتے ہیں, آوارہ نہیں ہے. جو اپنی ماں بہن بیٹی کے لیے غیرت مند ہے, ان بھائیوں کے لیے تحفہ ہے. سنو دل کے کانوں سے. چکر مکر دیکھنے والوں, فون پر لمبی لمبی گفتگو کر کے کسی کو شادی کا, کسی کو نکاح کا, کسی کو بائک اور زیورات کا جھانسا دے کر کسی کی آبرو پہ ہاتھ ڈالنے والے, ان لوگوں تک میرا پیغام پہنچا دو. جو میرا مجمع, میرے ساتھی یہاں موجود ہے, انشاءاللہ ان میں تو کوئی ایسا نہیں ہوگا, لیکن بات تو دور تک جاتی ہے نا. پوری دنیا کے اندر آواز اللہ پہنچا دیتا ہے اگر وہ چاہے تو اس نے چوڑی کا ناپ لینے کے بہانے اس عورت کا ہاتھ بری نیت سے دبانا شروع کیا. کچھ اور نہیں کیا تھا, صرف ہاتھ ہی دبایا تھا. ہاتھ دبا کر کے اس کو سکون تو مل گیا, لیکن جب وہ شام کو لوٹا بہت خوش تھا کہ آج کسی کے ہاتھوں کی نزاکت میں میرے ہاتھ کے اندر چور چور ہو گئی. لیکن جب وہ گھر پہ لوٹا تو دیکھا کہ بیوی نے کچھ کھانا ہی نہیں بنایا, بلکہ روتے روتے اس کی آنکھیں سوج گئی ہے, روتے روتے برا حال ہے. خوبصورت حسین سی بیوی کو روتے ہوئے دیکھ کر پوچھا, میری جان تجھ پہ قربان ہو جائیں, یہ بتا تجھے کس چیز نے رلایا. بیوی نے کہا, ہمارے گھر پر تقریباً 20 سال سے وہ شخص پانی بھرنے والا نوکری کرتا ہے. ہمارا جو نوکر ہے نوکری کرتا ہے 20 سال سے, لیکن کبھی اس نے میری طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا, آپا کیے رہتا تھا. آج جیسی میں پانی اس سے وصول کرنے گئی, اس نے میرے ہاتھ پکڑ کے دبانا شروع کی.
खूब दबाया उसने मेरे हाथ को। मैं अकेली थी, क्या करती। उसने मेरे हाथ बड़े दबाए। मैं रो रही हूं, हाय मैं इस दिन से पहले मर क्यों नहीं गई कि एक अजनबी मर्द मेरे हाथ दबाए। शौहर की आंखों में आंसू थे और उसने कहा सदक़ल्लाह व सदक़ रसूलुल्लाह, सदक़ल्लाह व सदक़ रसूलुल्लाह। अल्लाह ने सच कहा और उसके रसूल ने सच कहा। बीवी ने कहा क्या हुआ, आप ऐसा क्यों कहते हैं, बजाय उसको सजा देने के आप कहते हैं अल्लाह रसूल ने सच कहा। बेशक अल्लाह रसूल ने सच कहा, मामला क्या है। उसने कहा गलती उस नौकर की नहीं, गलती तेरे शौहर की है। आज मैंने किसी की बीवी के हाथ दबाए, सो मेरी बीवी के हाथ भी दबा लिए गए। और जब दूसरा दिन आया, किसी काम से वो औरत फिर आई, इसने कहा मेरी बहन मुझे माफ करना, कल मुझसे गलती हो गई थी, मुझे माफ कर दे, मैं तौबा करता हूँ। इधर माफी मांगी, शाम को घर गया, बीवी खुश थी, कहती है मुबारक हो, आज वो नौकर फिर आया था और उसने कहा बहन मुझ पे शैतान गालिब आ गया था, सो मैंने तेरे हाथ दबा दिए थे, मुझे माफ करना। वो फिर कहता है मैंने उससे माफी मांगी और उसने तुझसे माफी मांगी। पता चला अगर तुम किसी की औरत पर हाथ आंख उठाओगे तो शीशे के घर में बैठकर पत्थर नहीं फेंके जाते। ये कोई कहानी किस्सा अगर होता तो हम इसको भुला देते, लेकिन ये हमारे नबी का फरमान है, कमा तदीनु तुदान, तुम जैसा करोगे तुम्हारे साथ वैसा ही किया जाएगा। इसलिए मेरे भाइयों, औरतें करो तो जिंदगी भर तक निभाने के लिए, और उनको सिद्क दिल से प्यार दो, मोहब्बत दो। हमारा हाल ये नहीं होना चाहिए कि हम घर में भी लुत्फ अंदोज हो या घर में जिग करें और बाहर हर तरफ मुंह मारते रहे, नहीं, बल्कि अपने घरों में वक्त दो, अपने घरों में बीबियों को प्यार दो, क्योंकि अल्लाह के हबीब फरमाते हैं तुम में सबसे बेहतर वो है जो अपने घर वालों के साथ सबसे अच्छा है, और तुम सब में मैं बेहतर हूं क्योंकि मैं अपने घर वालों के साथ तुम सब में अच्छा हूं। तो अल्लाह ने बीवी दी है, उसके सुख दुख के साथी बनो, उसके पास वक्त दो, उसको जैसा खाओ खिलाओ, जिस कीमत का पहनो उसको पहनाओ, उसके साथ खुशगवार जिंदगी गुजारो। यहां भी कामयाब रहोगे, वहां भी कामयाब रहोगे। और इख्तिताम पे ये बात कहूं, आज जो माशरे में एक फैशन बना है कि शादीशुदा औरतें बाहर किसी मर्द से टकराने लगती है, उसका बड़ा सबब भी यही है कि घर में उसको वैसा प्यार नहीं मिलता, इसलिए वो बाहर टकराने लगती है। अगर बीवी को सब कुछ घर में ही मिल जाए तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये लानत जो सीरियलों के जरिए से फैल रही है, इंशाअल्लाह इसका खात्मा होगा। अल्लाह हमारे समाज को सुधार दे, हमारे समाज में बेहतरीन माहौल पैदा फरमा दे। अगर आज से पहले कोई गलती कर चुका है, अल्लाह के लिए अगर वो सच्चे दिल से तौबा कर ले तो अल्लाह आज भी उसकी बहन बेटी बीवी की इज्जत की हिफाजत फरमाएगा। तौबा करने वालों को माफ किया जाता है। मेरे आका फरमाते हैं अत्ताइबु मिन ज़ंबी कमन ला ज़ंब लह, कि जो गुनाह से तौबा करता है उसने ऐसा ही कि जैसे गुनाह किया ही नहीं। रब ताला हमें तौफीक दे। और आपसे मेरी गुजारिश है 18, 19, 20 नवंबर यानी आने वाले जुमा को हमने कहां प्रोग्राम करना है? सब चलेंगे इंशाल्लाह। देखो भाइयों, इस तरह से चॉकलेट नहीं देना मुझे, सही सही बताओ कौन कौन आ रहा है? कुछ कम हाथ देख रहा हूं यार। मोहब्बत के दावे तो इतने करते हैं, मेरी दावत पर भी आप नहीं आओगे। लोग तो कहते हैं कि सैयद साहब जो कहते हैं मालेगांव के नौजवान वो करते हैं, तो जरा मैं देखना चाहता हूं। नहीं, अभी थोड़ा सा देख तो लूं जरा। हाँ माशाल्लाह, देखिए ये कुछ हाथ बढ़ रहे हैं ना, अल्लाह अल्लाह बढ़ाए। ये हाथ इसलिए उठाए जाते हैं कि हुजूर ने भी मौला अली का हाथ उठवाया था, मन कुन तो मौला कहते हो, तो उसकी यादें ताजा हो जाती। थोड़ा उठाइए ना, हम भी देखें, सब देखें। सुभान अल्लाह, देखिए बढ़ रहे हैं हाथ। इधर पूरा मजमा उठा चुका है हाथ, और इधर सुभान अल्लाह, वो पीछे वाले सुभान अल्लाह। अल्लाह आप सबके हाथों को सलामत रखे और अल्लाह ताला सबको तौफीक अता फरमाए। और 15, 16, 17 के प्रोग्रामात में भी आप तशरीफ लाएं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि आपको हर आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें।